کازکستان کے صدر قاسم جمعرات و کافیوں کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں پروقار استقبال دیا۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس آمد پر معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان مصافحہ اور خوشگوار جملوں کا تبادلہ۔ تقریب کے آغاز پر دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے کی جانب سے قازقستان کے صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر قازقستان نے وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں یادگاری پودا بھی لگایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قازقستان کے صدر سے ملاقات خطے میں پائیدار امن، استحکام اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت پر زور۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال کی قازق ہم منصب سے ملاقات۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان ٹیرف ریٹ کوٹا کی تقسیم کا معاہدہ طے۔ باہمی تجارت میں تسلسل اور قانونی تحفظ کو یقینی بنانا مقصد۔ برسلز میں تقریب کا انعقاد۔ پاکستانی سفیر رحیم حیات نے معاہدے پر دستخط کیے۔ پاکستانی سفیر نے کہا، معاہدہ تکنیکی تعاون کو مضبوط بنانے، معاشی تعلقات کو وسعت دینے اور قواعد پر مبنی عالمی تجارتی نظام کے حوالے سے مشترکہ عزم کی جانب ایک اہم سنگ میل ہے۔ صدر ورلڈ بینک گروپ اجے بنگا کی لاڑکانہ آمد۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صدر اجے بنگا کو موہنجو دوڑو ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ ورلڈ بینک کے صدر ڈوکری کے گاؤں بھاول جت میں کمیونٹی کی زیر قیادت سیلاب سے متاثرہ مکانات کی بحالی کے عمل کا مشاہدہ کریں گے۔ وفد کی سیلاب متاثرین سے ملاقات بھی ہوگی۔ ورلڈ بینک کے صدر وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ تاریخی مقام موہنجو دوڑو کا دورہ بھی کریں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات عمان میں ہوں گے۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، ٹرمپ انتظامیہ کا مذاکرات کو ترکی سے منتقل کرنے کی ایرانی درخواست پر اتفاق۔ خبر ایجنسی کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان بات چیت جمعے کے روز عمان میں ہوگی۔ ایران نے بھی مذاکرات کے مقام سے متعلق امریکہ سے مشاورت کی تصدیق کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی تیاری چند روز میں مکمل ہو جائے گی۔ مذاکرات کا مقام اور وقت کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں۔ پاکستان کو بھی امریکہ ایران مذاکرات میں شرکت کی باضابطہ دعوت۔ وزارت خارجہ نے امریکہ ایران مذاکرات میں دعوت ملنے کی تصدیق کر دی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، امید ہے کامیاب ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، دنیا میں تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کے خلاف آپریشن مڈ نائٹ ہیمر بھی کر چکے ہیں۔ افغان بگرام ایئر بیس لیں گے، کسی کو نہیں دیں گے۔ قطر کے ساتھ $42 ارب کا دفاعی معاہدہ کر لیا۔ قطر العدید ایئر بیس پر $10 ارب لگائے گا۔ فوج کی تعیناتی سے واشنگٹن میں جرائم میں کمی آئے۔ ریپبلکن پارٹی کو وسط مدتی الیکشن جیتنا چاہیے۔ ادھر امریکہ کا ایرانی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ حکام کے مطابق امریکی بیڑے کی طرف آنے والا ایرانی ڈرون مار گرایا گیا۔ روس، یوکرین اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج ابوظہبی میں ہوگا۔ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے گزشتہ ماہ ابوظہبی میں مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ رہا تھا۔ ادھر نیٹو کے سیکریٹری جنرل مارک روٹے کا دورہ یوکرین، صدر زیلنسکی سے ملاقات، روسی حملوں اور یوکرین کی دفاعی ضروریات پر گفتگو۔ زیلنسکی نے نیٹو سے دفاعی میزائلوں کی فوری فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ بلوچستان میں 3 دن میں 197 دہشت گرد جہنم واصل۔ سیکیورٹی فورسز کی صوبے میں دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشنز کے دوران مادر وطن پر 22 بہادر جوان قربان ہوئے۔ شہداء میں پاک فوج، FC، پولیس اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے اہلکار شامل۔ دہشت گردوں کے ہاتھوں 36 شہری شہید ہوئے۔ دہشت گردوں کی کارروائی میں خواتین اور بچے بھی شہید ہوئے۔ فرار دہشت گردوں کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو انسداد پولیو مہم کے پہلے دن کی رپورٹ پیش۔ بچوں کو معذوری سے بچائیں اور پولیو سے بچاؤ کے قطرے لازمی پلائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی والدین سے اپیل، کہا بچوں کی جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے پولیو کا خاتمہ ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ کا انسداد پولیو مہم میں بچوں کی کوریج یقینی بنانے کا حکم۔
کہا پولیو کے خاتمے تک مہم میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ لاہوریوں پر بسنت منانے کا جنون سوار، صوبائی دارالحکومت میں پتنگوں اور ڈوروں کی قلت، دکانداروں نے خریداروں سے منہ مانگے دام مانگنے شروع کر دیے۔ مہنگی پتنگوں اور ڈور نے کئی شہریوں کی خوشیاں مائٹ کر دی۔ دوسری طرف موٹر سائیکل کے آگے سیفٹی راڈ نہ لگانے پر کارروائیاں جاری۔ تاجکستان کے صدر کا دورہ پاکستان میں پرتپاک استقبال، معزز مہمان کو پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے فضائی سلامی پیش کی۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی مہمان صدر کے طیارے کو حصار میں لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کو خوش آمدید کہا۔ تاجک صدر کے ساتھ وزراء اور سرکاری حکام پر مشتمل وفد بھی پاکستان پہنچا ہے۔ معزز مہمان صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان کئی شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط بھی ہوں گے۔ پاکستان اور لیبیا کے دو طرفہ تعلقات نئی بلندیوں پر، وزیر اعظم شہباز شریف سے لیبیا کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات۔ لیبیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر اسامہ سعد حمد شہباز شریف سے ملے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ ملاقات میں پاکستان اور لیبیا کے تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق، دو طرفہ تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کا لیبیا سے دوستانہ تعلقات کے عزم کا اعادہ، مشترکہ امن، استحکام اور ترقی کے فروغ پر زور، مستقبل میں تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان ٹیرف ریٹ کوٹے کی تقسیم کا معاہدہ ہے۔ باہمی تجارت میں تسلسل اور قانونی تحفظ کو یقینی بنانا مقصد، برسلز میں تقریب کا انعقاد۔ پاکستانی سفیر رحیم حیات نے معاہدے پر دستخط کیے۔ پاکستانی سفیر نے کہا معاہدہ تکنیکی تعاون کو مضبوط بنانے، معاشی تعلقات کو وسعت دینے اور قواعد پر مبنی عالمی تجارتی نظام کے حوالے سے مشترکہ عزم کی جانب ایک اہم سنگ میل ہے۔ پاکستان کو امریکہ ایران مذاکرات میں شرکت کی باضابطہ دعوت، وزارت خارجہ نے امریکہ ایران مذاکرات میں دعوت ملنے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے ممکن ہو پائے۔ پاکستان اور ترکی نے امریکہ ایران بیک ڈور ڈپلومیسی میں اہم کردار ادا کیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار مذاکرات میں پاکستان کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ ادھر امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات عمان میں جمعے کو ہوں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے مذاکرات کو ترکی سے منتقل کرنے کی ایرانی درخواست پر اتفاق کر لیا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، امید ہے کامیاب ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا دنیا میں تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کے خلاف آپریشن مڈ نائٹ ہیمر بھی کر چکے ہیں۔ افغان بگرام ایئر بیس لیں گے، کسی کو نہیں دیں گے۔ قطر کے ساتھ $42 ارب کا دفاعی معاہدہ کر لیا ہے۔ قطر العدید ایئر بیس پر $10 ارب لگائے گا۔ فوج کی تعیناتی سے واشنگٹن میں جرائم میں کمی آئی۔ ریپبلکن پارٹی کو وسط مدتی الیکشن جیتنا چاہیے۔ امریکہ نے ایرانی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی فوج نے بحیرہ عرب میں امریکی ایئر کرافٹ کیریئر کی طرف آنے والا ایرانی ڈرون مار گرایا۔ ایرانی ڈرون کو امریکی F-35 طیارے نے ایئر کرافٹ کیریئر کے قریب آنے پر تباہ کر دیا۔ امریکی عہدیدار کے مطابق ایرانی ڈرون امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن کی طرف آیا تھا۔ بلوچستان میں 3 دن میں 197 دہشت گرد جہنم واصل۔ سیکیورٹی فورسز کی صوبے میں دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشنز کے دوران مادر وطن پر 22 بہادر جوان قربان ہوئے۔ شہداء میں پاک فوج، FCC پولیس اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے اہلکار شامل۔ دہشت گردوں کے ہاتھوں 36 شہری شہید ہوئے۔ دہشت گردوں کی کارروائی میں خواتین اور بچے بھی شہید ہوئے۔
فرار دہشت گردوں کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت۔ ایرانی صدر نے امریکہ سے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی تصدیق کر دی۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں مسعود پزشکیان نے کہا کہ دوست ممالک کی درخواست پر امریکہ سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے مذاکرات کی پیشکش کی تھی۔ ایرانی صدر نے مزید لکھا کہ وزیر خارجہ عباس اراغچی کو ہدایت دی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ منصفانہ اور برابری کی سطح پر مذاکرات کریں۔ مذاکرات ایسے ماحول میں ہو جہاں دھمکیاں نہ ہو۔ دوسری جانب خبر ایجنسی رائٹرز کا کہنا ہے کہ ایران نے امریکہ سے مذاکرات کا مقام تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایران استنبول کے بجائے امریکہ سے عمان میں مذاکرات چاہتا ہے۔ ایران کو مذاکرات میں مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کی شمولیت پر بھی اعتراض۔